میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ان دنوں یو کے سفر پر ہیں، اور الحمدللہ عز وجل مدنی چینل آپ کے سنتوں بھرے اجتماعات جو دعوت اسلامی کے تحت یو کے مختلف شہروں میں جاری ہیں، الحمدللہ ان سنتوں بھرے اجتماعات کو براہ راست نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ ڈیلی آپ کہیں نہ کہیں سے سنتوں بھرے اجتماعات ملاحظہ کر رہے ہیں، سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی یو کے ایک شہر برسٹل میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ابو بنتین حافظ حسان رضا اتاری دونوں ماشاءاللہ اجتماع گاہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر اجتماع کی جانب چلتے ہیں، اور تلاوت کا سلسلہ ہے وہاں پر، اس کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز وجل رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کا سنتوں بھرا بیان بھی ہوگا۔ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول کی تعداد دنیا بھر میں جاری ہے الحمدللہ، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اور الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وقتاً فوقتاً سفر کرتے ہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ الحمدللہ مسلمانوں تک دعوت اسلامی کا پیغام اور سنتوں کا جو پیغام ہے الحمدللہ عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں وقتاً فوقتاً مدنی قافلوں کا سفر جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ انہی کوششوں کو پھیلانے کے لیے الحمدللہ سنتوں اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین دنیا کے مختلف ممالک کے سفر پر ہوتے ہیں، اور ان دنوں الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور ابو بنتین حافظ حسان رضا اتاری یو کے مختلف شہر میں سفر پر ہیں الحمدللہ۔ اور آج یو کا جو ایک شہر ہے برسٹل، وہاں پر سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کو برسٹل یو کے لیے چلتے ہیں، جہاں سے اس وقت حافظ حسان رضا اتاری ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ تو آئیے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھتے ہیں، اور اس کا پہلا شعر درود پاک پر مشتمل ہے، اور یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کی برکت سے امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو فالج کے مرض سے شفا مل گئی تھی۔ ہم اس نیت کے ساتھ یہ قصیدہ پڑھیں کہ ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں اور باطنی بیماریاں، گناہوں کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں۔ مل کر پڑھیے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام بصری ایک بہت ہی پیاری دعا مانگتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارے مقاصد پورے فرما. اور ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے. اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَىٰ يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ. اے وسیع کرم فرمانے والے جو کچھ ہم سے خطائیں سرزد ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے وہ سب معاف فرما دے. تو مل کر یہ دعا مانگیے. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. جس دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا رد کر دی جاتی، قبول نہیں ہوتی. تو آئیے اعلیٰ حضرت کے مناجات بھی شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ مولایا صلی وسلم یہ تو درود شریف ہے، اور ہم اگر یہ مناجات شامل کر لیں گے تو اللہ کی رحمت سے، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ یہ مناجات اعلیٰ حضرت ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نسع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی نامۂ اعمال جب کھلنے لگے
خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم یو کے شہر برسٹل میں موجود ہیں اور یہاں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز، بزنس مین اور دیگر اسلامی بھائی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ انشاءاللہ بیان میں شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے یوز سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر، دو زانو تو اب آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کرسی پر ہیں، بہرحال توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں اگر وہ یہ برکت حاصل کرنا چاہیں تو دو زانو بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں ملتے ہیں. ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب رونق المجالس میں یہ واقعہ بیان کیا. ویری بیوٹیفل اسٹوری کہ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا، رچ بزنس مین وہ رہتا تھا، اور اس کے دو بیٹے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کے دونوں بیٹوں نے
بوتھ سنز نے ڈسٹریبیوٹ کر لیا، ہاف ہاف اس کی جو ویلتھ تھی وہ ڈسٹریبیوٹ کر لی۔ ان کے باپ کے ترکے میں والد نے اپنا ویلتھ بھی چھوڑا تھا، اور ساتھ اس ویلتھ میں، اس ترکے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، پیارے آقا کے بلیسڈ ہیئر بھی تھے۔ بڑے بھائی نے، جو بگ بردر تھا، اس نے اسمال بردر سے کہا کہ ایک ایک لے لیتے ہیں اور ایک کو بیچ سے کٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ جو اسمال بردر تھا وہ عاشق رسول تھا، اس نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو توڑا جائے؟ یہ پاسبل نہیں، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ باپ کے ترکے میں سے اگر تمہیں بڑی محبت ہے تو ایسا کرو، تینوں منہ مبارک، آل آف 3 وہ تم لے لو اور ساری ویلتھ مجھے دے دو۔ اب ایک طرف تو دنیا کا مال تھا، دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عشق اور پیارے آقا کی نشانی تھی۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ سودا منظور ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے، تم سارا مال رکھ لو، مجھے میرے آقا کے منہ مبارک دے دو۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو نشانی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، وہ اس چھوٹے بھائی نے لے لیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ روزانہ انہیں نکالتا، ان منہ مبارک کی زیارت کرتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتا رہتا۔ بڑے بھائی نے ساری دولت لے لی، چھوٹے بھائی کے پاس اب چھوٹا موٹا کاروبار جو تھا وہی بچ گیا، مگر ڈیلی اس کی روٹین تھی کہ منہ مبارک کی زیارت کرتا اور ان منہ مبارک پر درود پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کے تحفے بھیجتا رہتا۔ اس کا اثر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت عطا کرنا شروع کر دی، وہ ویلدی ہونا شروع ہو گیا، بڑا مالدار ہو گیا، بزنس اس کا چلنے لگ گیا۔ اور وہ بھائی جس نے کہا منہ مبارک سارے تمہارے، دنیا کی دولت مجھے دے دو، آہستہ 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 اس کا جو مال تھا وہ تباہ ہوتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ مالدار ہو گیا، اور اب ایک اسٹیج پر آ کر اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا۔ مرنے کے بعد کسی بزرگ نے، اس مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ، اسمال جو بردر تھا، اس کے ہمراہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے، اپنا پرابلم، اپنا جو بھی کلیمٹیز ہے، جس مصیبت میں وہ اللہ سے عرض کرے اس کی قبر پر آ کر۔ اب جب وہ بزرگ اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو یہ بشارت سنائی تو پورے شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ اس چھوٹے بھائی کی قبر کی زیارت کو جایا کرتے، بلکہ اتنا عزت و احترام ہو گیا کہ پھر اس کی قبر کے پاس سے جب کوئی سوار گزرتا، سواری پر گزرتا، تو ادب کی وجہ سے اپنی سواری سے اتر جاتا اور پیدل چلنے لگ جاتا۔ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ادب کا مقام، یہ ہے عشق کا مقام۔ ہر بات دنیاوی ورلڈلی چیزوں سے تولی نہیں جاتی، وے نہیں کی جاتی کہ اس کا مجھے دنیا میں فائدہ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، میں یہ کر لوں گا تو جناب میری وہ چیز کم ہو جائے گی۔ عشق کے سودے جو ہوتے ہیں نا، وہ قیمت اور پیسوں سے نہیں ہوتے۔ شاعر لکھتا ہے نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے۔ اب ہر چیز لٹائی تو مقام کیسا ملا کہ مرنے کے بعد قبر کے پاس سے جو گزرتا وہ ادباً تعظیم کرتا ہوا گزرتا۔ اور اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک پڑھنے کا کتنا مقام ہے، کہ بندہ درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہمیشہ با ادب رہیں۔ بزرگوں کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو، آلویز ہمبل،
ہمیں باادب رہنا ہے کہ بے ادب جو ہے وہ بدنصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بے ادبی سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بزرگوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا، اولیاء کا، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام سکھاتا ہے. کیونکہ ادب نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں نا. تو ہمیں ہمیشہ خود بھی با ادب رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی، کیونکہ ینگسٹر بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے ٹیچرز کا بھی ادب کرنا ہے کہ زندگی میں جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں اس کا صلہ پاتا ہے. اور جو بے ادب ہوتا ہے، بڑا پرابلم ہے یو کے میں جانتا ہوں، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں، کہ نوجوان بچے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. بے ادب مت بننا ہے، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. با ادب ٹھیک ہے، اگر کوئی بزرگ ہے اور ویلتھ کے طور پر، معاشرے میں مقام کے طور پر وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ سے اس کا مرتبہ چھوٹا ہے، لیکن اگر سفید داڑھی والا ہے، سفید بالوں والا ہے، آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اب آپ کا کام ہے ان کا ادب کریں. کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب. یہ لرننگز ہیں اسلام کی، تو ہمیں اس سے دور نہیں رہنا چاہیے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس ٹاپک پر مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، شاید اپنی زندگی میں اس ٹاپک پر آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا. بڑا یونیک، بڑا انوکھا موضوع ہے، لیکن ٹاپک ایسا ہے جب آپ اس کو سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ واقعی اس ٹاپک پر بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں اس عادت سے چھٹکارا پانا چاہیے. وہ عادت کیا ہے، وہ پرابلم کیا ہے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلے ایک واقعہ سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شیطان نے اس کے جتنے اسٹوڈنٹس تھے، اس کے شاگرد تھے، اس کی گرد، اس کو گیدر کر لیا، اس کے گرد جمع ہوئے اور خبر دی کہ آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. اور وجہ یہ ہے، شیطان نے کہا لگتا ہے کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھہرو مجھے معلوم کرنے دو واٹس ہیپن، مسئلہ کیا ہے، کیوں سارے بت جھک گئے. تو اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ پلیس پر پہنچا، جائے ولادت پر پہنچا. اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گیدر کیے ہوئے ہیں، جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں. شیطان واپس اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آیا اور کہا کہ گزشتہ رات، یسٹرڈے نائٹ، ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے. شیطان کہتا ہے میں ہر بچے کی برتھ کے وقت موجود ہوتا ہوں، آئی ایم آلویز دیئر، لیکن مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ کے نبی ہیں. لہذا اس رات بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو. جب انسان ہری میں ہو، رش میں ہو، لاپرواہ ہو، کیئر فری ہو، اس وقت اس پر حملہ کرو، اس وقت اس کے شیطانی خیالات اس کے ذہن میں ڈالو. یعنی اس ایسی پوزیشن میں شیطان اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا ٹیچ کر رہا ہے، دیٹ از دا ٹائم ٹو اٹیک آن دیم. جب بندہ ہری میں ہو، رش میں ہو. جی ہاں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے جلد بازی. جب انسان، بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہیسٹ ان کی عادت ہوتی ہے، وہ ہیسٹ کرتے ہیں، وہ ہرینس میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج میں آپ کو احادیث کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں. آئیے ہم چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم میں سے کون کتنا جلد باز ہے. اور انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن میں واقعی رش کرنا چاہیے، کوئکلی وہ کام کرنے ہیں. کچھ کام کوئکلی نہیں کرنے ہیں. اور آپ کی شریعت، ہماری شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ کن کاموں کو کوئکلی کرنا ہے اور کن کاموں میں تدبر، ٹھہر کر، سوچ کر، سمجھ کر کرنا ہے. اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے، سوچے سمجھے بغیر جلد بازی میں کوئی کام کرتے ہیں، any such act which is carried out without proper thinking and understanding is called work done in haste.
If a man begins his work after proper thinking and due contemplation, then it is called work done with calm and tranquility, so that it is accomplished in a better way. In Arabic, anatun. It is also called fortitude and patience. बुर्दबारी को अरबी में अनात कहते हैं. अब बड़ी खूबसूरत हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल अनातु मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान. ट्रांसलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, थिंकिंग, थॉट, सोच समझकर बुर्दबारी के साथ इज फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल. एंड हेस्ट, हरीनेस, इट्स फ्रॉम शैतान. जल्दबाजी जो है वो शैतान की तरफ से होती है. मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, कमेंटिंग ऑन ऑफर मेंशन ब्लेस्ड हदीस, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुल्लाहि कभी फरमाते हैं, कैरिंग आउट वर्ल्डली एंड दीनी इस्लामिक एक्टिविटीज विद सेटिस्फैक्शन इज फ्रॉम द रेवलेशन ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, एंड डूइंग एक्ट्स इन हेस्ट इज फ्रॉम शैतानिक वर्शिपिंग. शैतानिक विस्परिंग, वो शैतानी वसवसे हैं कि बंदा जल्दी जल्दी वो काम करता है, बगैर सोचे समझे करता है. हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, समझने वाली बात है. हजरत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहि कभी हैज स्टेटेड, अ ट्रू बिलीवर थिंक्स प्रॉपरली फर्स्ट, then carries out his work with satisfaction and seriousness. He is not like that person who collects pieces of wood in the night and picks whatever comes into his hand. जो जल्दबाजी के अंदर काम करने वाला होता है ना, वो ऐसा होता है जो रात में लकड़ियां उठाने वाला हो, पता नहीं रात के अंधेरे में क्या हाथ में आ जाए. तो देखभाल के काम करना है, सोच समझ के काम करना है. सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला met an angel, आपकी फरिश्ते से मुलाकात हुई और आपने उस फरिश्ते से कहा, टेल मी एनी सच थिंग विच इंक्रीजेज माई ईमान एंड कन्विक्शन. ऐसी बात बताओ जो मेरे ईमान को और मजबूत कर दे. लुक, फरिश्ते ने क्या जवाब दिया? द एंजल रिप्लाइड, कीप रिफ्रेनिंग फ्रॉम हेस्ट, बिकॉज वेन यू कैरी आउट थिंग्स इन हेस्ट यू विल लूज योर शेयर. अपना हिस्सा खो देंगे जब आप जल्दबाजी में काम करेंगे. ये फरिश्ते ने हजरत सैयदना ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि तआला को, जिसको कहें, सलाह दी, मशवरा दिया. अब आइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हो सकता है जब ये बातें हो रही हैं तो कुछ इस्लामी भाई, मदनी चैनल के व्यूवर, ये सोच रहे होंगे कि बात तो ठीक है, जल्दबाजी में काम करना नहीं चाहिए, मगर मैं तो जल्दबाजी नहीं करता, मैं बड़ा सोच समझ कर काम करने वाला हूं, बड़ा मशवरा करके काम करता हूं. जल्दबाज होते हैं लोग, बड़े बुरे लोग होते हैं, मैं नहीं हूं. एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है. जब भी हमको ऐसा बयान सुने, गीबत पर बयान कर लें, झूठ पर कर लें, प्राउड पर कर लें, हसद पर कर लें, हम बयान जरूर सुनते हैं, कहते बयान बड़ा अच्छा किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं. वो जो दूसरा बंदा है ना, हाँ, हम जब ऐसा बयान सुनते हैं, मैं कोई और याद आ रहा होता है, बड़ा जबरदस्त बयान है, वो बंदा काश सुन लेता ना, ठीक हो जाता. ये इस तरह के बयानात पहले हमारे लिए है ना, पहले तुम अपने ऊपर उसको देखें कि मैं तो नहीं करता ऐसी कोई गलती. तो आज कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, कुछ निशानियों के जरिए चेक करते हैं कि कहीं हम तो जल्दबाजी नहीं करते. ऐसा नहीं है जल्दबाजी सिर्फ खाने पीने में जल्दबाजी, बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसपे हम हेस्ट कर जाते हैं, क्विकनेस अपने अंदर ले आते हैं. मिसाल के तौर पर, हेस्ट इन मेकिंग एबोल्यूशन, जल्दी जल्दी वुजू करना, क्विकली इन परफॉर्मिंग सलाह, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, इसमें जल्दबाजी करते लोग. इसी तरह हेस्ट इन अटेनिंग तकबीर ऊला, पहली सफ में तकबीर ऊला मिल जाए उसके लिए जल्दबाजी करते हैं और उसमें भी गलती करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे अर्ज करूंगा. इसी तरह मेकिंग हेस्ट व्हाइल ऑफरिंग सलाह बिहाइंड इमाम, जमात से नमाज पढ़ने में जल्दबाजी हो रही होती है. अब क्या ये भी गलत है? इंशाल्लाह ये भी अभी सुनेंगे. बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे लोगों की ये भी गलती होती है कि वो हेस्ट इन रेसिटेशन ऑफ ब्लेस्ड कुरान, कुरान पढ़ने में जल्दबाजी. अब इतनी स्पीड से कुरान पढ़ेंगे कि वो कुरान के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे ब्रेक हो रहे हैं, पढ़ कुरान ही रहे हैं और कमा गुना रहे हैं. ये वो जल्दबाजी है जो गुनाह और बाज औकात आमाल बर्बाद होने का सबब बन जाती है. इसी तरह हेस्ट इन ब्रेकिंग फास्ट, पूरा दिन रोजा रखा, अब जल्दी इफ्तार करना है,
اور کتنی جلدی کرنا ہے؟ 5 منٹ پہلے ہی کر لینا ہے. اب یہ وہ جلد بازی ہے جو پورے دن کا بھوکا رہا اور اس کے ہاتھ سے اس کا روزہ ہی چلا گیا. رش ان پوائنٹنگ آؤٹ دا مسٹیک آف امام. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اب لقمہ دینے میں سب کو جلد بازی ہے. کب دینا ہے, کہاں اجازت ہے, کب امام کو آپ لقمہ دے سکتے ہیں, رولز تو پتہ نہیں ہے, جلد بازی سب کو ہے. پھر اسی طرح ہیسٹ ان پرفارمنگ ایسنشیلز آف حج, یعنی حج کے اراکین ادا کرنے میں بڑی جلد بازی. اب یہاں غور کرنا ہے کہ حج کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے, لیکن اتنی جلد بازی ہوتی ہے حاجیوں کو. آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جلدی 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 میں لوگ پس جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے ہیں. ایسا تھوڑی ٹائم فوراً ختم ہو جائے گا, مگر عبادت بھی ہے, مگر جلد بازی کی وجہ سے اپنے آپ کو تھکاتے بھی ہیں اور بعض اوقات ان پر دم ہو جاتا ہے, گناہگار بھی ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, میں چند اگزامپل دیتا جا رہا ہوں, سارے اسلامی بھائی غور کرتے جائیں کہ کہاں میں فٹ ہو سکتا ہوں اور مجھے غور کرنا ہے. اچھا, اسی طرح ہیسٹ ان سیئنگ سپلیکیشن ایکسپٹڈ, اس بات میں جلدی کہ یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. دعا قبول نہ ہو اس میں بھی جلد بازی ہے, جلدی قبول ہو جائے, ابھی تک قبول نہیں ہوئی, کل مانگی تھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. انشاءاللہ میں اس پہ کچھ مدنی پھول آگے جا کے, میں پہلے کچھ تھوڑی سی آپ کو ہائی لائٹس کر دوں کہ کن کن کاموں میں نارملی جلد بازی کی جاتی ہے. ہیسٹ ان کرسنگ, کسی کو برا بھلا کہنے میں, کسی پر لعنت بھیجنے میں. کسی کو پہلے اتنا برا بھلا کہہ دیں گے, بعد میں جب وہ وضاحت کرے گا تو شرم آئے گی, یار میں نے پہلے پوچھ لیتا کہ مسئلہ کیا تھا. جب وہ وضاحت کرتا ہے, اس کی کلیریفیکیشن دیتا ہے, تب خیال آتا ہے میں تو کتنا برا سمجھتا تھا اس کو. جلد بازی کی نا, فوراً ذہن بنا لیا, فوراً ڈیسیژن لے لیا. تو ڈیسیژن لینے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے, کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے. اچھا, اسی طرح کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں, کوئکلی امپریسڈ, پہلی ملاقات ہوئی, دیکھا کچھ کمال, فوراً امپریس ہو گئے. امپریس ہونے میں بھی بعض اوقات اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ پھر کسی غلط آدمی سے امپریس ہو جاتے ہیں, پھر وہ سارے پیسے لے کے چلا جاتا ہے. بعض اوقات رشتہ داری فوری کر لیتے ہیں, بغیر دیکھے بالے آگے پیچھے معلومات کیے بغیر رشتہ داری کر لی, اب ساری زندگی کا روگ پال لیا, ساری زندگی پریشان رہے, ماں باپ نے جلد بازی کی رشتہ کر دیا. جلد بازی ہر معاملے میں نہیں کرنی ہے. خدا را سوچئے, یہ اسپیڈ اپنی سلو کیجئے, تھوڑا سوچئے, تھوڑا تھنک کیجئے. شریعت ہمیں سکھا رہی ہے عجلتو من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آج فوراً ابھی اسی وقت سارے کام اتنی اسپیڈ سے نہیں کرنے. اسی طرح بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جلد بازی کن کاموں میں کرتے ہیں؟ رشتہ توڑنے میں جلد بازی. اچھا, کچھ رشتہ جوڑنے میں جلد بازی کرتے ہیں اور کچھ رشتہ بریک کرنے میں جلد بازی. بس آج لڑائی ہوئی, آج ہی طلاق دے دی. ارے اب ساری زندگی رو رہے ہیں, بچے کہاں رہیں گے, اب بیوی کہاں جائے گی, خود مرد کدھر رہے گا. اتنا بڑا ریشیو ہے اس کنٹری کے اندر طلاق کا, سوچتے ہی نہیں. وہی نا, بس ہیبٹ ہے جلد بازی جلد بازی. یہ نہ کرے, یہ شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی. اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ پہلے سوچو, اگر خود کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کسی بڑے سے مشورہ کر لو, اور اگر اس سے مشورے کے ساتھ ساتھ چاہیں تو خدا سے مشورہ کر سکتے ہیں. استخارہ بتایا گیا ہمیں کہ ہم استخارہ کریں, معلومات کریں کہ کہیں میں غلط ڈیسیژن تو لینے نہیں جا رہا. آپ دیکھیں بزنس کے اندر بھی وہ لوگ بعض اوقات بڑا لاس اٹھاتے ہیں جو ہیرینس میں کام کرتے ہیں, جو بہت زیادہ رش میں کام کرتے ہیں. جلدی جلدی ڈیسیژن لے لینا, مال خرید لیا, اب پریشان, میں نے تو غلط خرید لیا, مہنگا خرید لیا. مشورہ کر لیتے, سوچ لیتے. تو جس طرح بزنس میں غور و فکر کر کے کام کرنے والوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنی لائف کے معاملات میں بھی پہلے مشورہ کرنا ہے. ہرینس کے اندر, کوئکلی کام کے اندر اتنی سپیڈ میں نہ جاؤ. اسی طرح میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بہت ساری ایگزامپلز میں نے آپ کو دی. اب آئیے سب سے پہلی بات جو میں نے کی تھی, ہیسٹ ان میکنگ ایبولوشن. ہرینس, اتنی جلدی وضو کرتے ہیں. پہلے تو پتہ نہیں وہ کہاں سے ایک مقولہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایبولوشن لائک یوتھ اینڈ صلاح لائک ایلڈرلی پیپل. وضو کرو جوانوں والا, نماز پڑھو بوڑھے والی. بات ایک طرح تو ٹھیک ہے کہ نماز بوڑھے والی سے مراد یہ کہ سکون سے پڑھیں, مگر اگر وضو جوانوں والے سے مراد یہ ہے کہ جلدی جلدی ایسا وضو کر لو کہ ہاتھ بھی سوکھے رہ جائیں, منہ کی کنارے بھی سوکھے رہ جائیں, جلدی جلدی وضو کر لیں, کمپلیٹ ہی نہ ہوا, تو یہ جلدی وضو کرنا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟
جو اس وقت برسٹل کے اجتماع میں موجود بڑے پروفیشنلز مجھے نظر آ رہے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ لوگ نظر آ رہے ہیں, آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں, حالانکہ یہ بیسکس ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور پھر پتا بھی نہیں اور وضو بھی جلدی کر لیتے ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت ایک واقعہ اور ایمان افروز سمجھانے والا لیسن والا واقعہ. سیدنا ایک بار امام اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ once it happened that I went to a village with a man, he made wudu for fajr salah, poured water from eyebrows to face, اس نے اپنے منہ پر سے نیچے تک پانی کو بہایا. when he was asked he said I did it in haste for fear that time would run out, میں نے جلدی جلدی کیا ہے کیونکہ فجر کا وقت چلا جائے گا اس لیے جلدی میں وضو کیا. سائڈیں اس کی ساری سوکھی رہ گئی تھی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس سے کیا کہا, فرماتے ہیں I said then offer salah without wuzu, پھر بغیر وضو ہی نماز پڑھ لو, اتنی جلدی ہے تو وضو تو تمہارا ہوا نہیں. اچھا پھر امام اہل سنت خود فرماتے ہیں keeping in mind the same thing I saw at the time of Zohar, he repeated the same thing. I asked him, now the time is not running out, اب تو وقت نہیں جا رہا. Nowadays people have developed the same habit. امام اہل سنت فرماتے ہیں آج کل کے لوگ وضو میں یہی عادت اپناتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ان کے منہ ہاتھ وغیرہ سوکھے رہ جاتے ہیں. اب ذرا آج بات چلی ہے تو برسٹل میں رہنے والے عاشقان رسول بھی اور ویورز آف مدنی چینل بھی سیکھ لیں, وضو کے 4 فرائض ہیں اور جب تک وہ 4 obligatory جو فرض ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایک بھی فرض بچ گیا تو نماز نہیں ہوگی. سردی میں آپ اٹھے, فجر کا وقت ہے, بڑا مشکل سے بستر کو چھوڑا, ہیٹر سے کھڑے ہوئے, وضو کیا, نماز پڑھی اور نماز ہی نہ ہوئی, کتنا افسوس ہوگا. تو اس کی وجہ یہ کہ وضو کے 4 فرض کون سے ہیں؟ پورا منہ دھونا, پورا فیس جو ہے اس پر 2 قطرے پانی بہنا ہے, ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور فیس. اور اس کی جو ڈائمینشن ہے رائٹ ایئر, یہ جو کان جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی لو یہاں سے لے کے الٹے کان کی لو تک, جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی سے وہاں سے لے کے تھوڑی, اور یہ ہماری ایک داڑھی ہے تو داڑھی بھی اس میں شامل ہے. تو ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور فیس, یہ اگر پانی 2 قطرے بہے گا تو یہ وضو کا پہلا فرض ہے. وضو کا دوسرا فرض کوہنیوں سمیت, اینکل کہیں گے, ایلبو سمیت, آپ کے ایلبو سمیت آپ کے دونوں ہاتھ, دونوں ہینڈ جو ہیں وہ واش کرنے اور پراپر واش کرنے, ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور ہینڈ اس پہ پانی بہنا چاہیے. یہ دوسرا فرض ہو گیا. تیسرا فرض آپ کے سر, چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے. اور چوتھا فرض جو آپ کے دونوں پیر وہ ٹخنوں سمیت اینکل کے ساتھ وہ آپ نے دھونے ہیں. اور اس کے بھی پیروں کو دھوتے بھی بڑی اس پہ تفصیل ہے, اس کی انگلیوں کے اندر پانی جانا چاہیے, اس کے تلووں کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کوئی چیز چپکی ہوئی نہ ہو. اب اگر کہیں بھی پیر, ہاتھ, منہ اس میں کوئی بھی جگہ گیلی نہ ہوئی, سوکھی رہ گئی, آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا. ایسی جلد بازی کس کام کی کہ جلدی جلدی وضو کیا اور اب نماز پڑھنے گئے اور نماز ہی نہ ہوئی. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی ہے, پراپر طریقے سے وضو کرنا ہے. بلکہ کوئی اسلامی بھائی صحیح طریقے سے وضو کر رہا ہو تو پیچھے سے لوگ آواز لگاتے ہیں, بھائی جلدی کرو بھائی, اتنی دیر لگا دی. تو بھائی وہ وضو پورا نہیں کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی. یہ جلد بازی کا مقام نہیں ہے. ہاں ایسا بھی نہیں کرنا کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور 15 منٹ وضو چل رہا ہے, یہ بھی نہیں. افراط و تفریط سے بچنا ہے, اپنے آپ کو پراپر وے میں رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وضو ہی ضائع کر دیں. اب ایک اور مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں نماز ادا کرنے میں جلد بازی. اب نماز ادا کرنے میں جلد بازی کیا کرتے ہیں سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سب سے بدتر چور وہ ہے, تھیف, سب سے بدتر ورسٹ تھیف کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے, جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا آقا نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا, کمپلیٹ رکوع اینڈ کمپلیٹ سجدہ نہیں کرتا. یا ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا, اسٹریٹ جو اس کی کمر ہے وہ نہیں کرتا. اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا رکوع میں جاتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, سجدے میں جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو اپنی نماز میں اتنی جلدی ہوتی ہے. بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے جو امام سے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں, ابھی امام صاحب رکوع میں نہیں گئے وہ پہلے ہی چلے گئے. ارے اتنی جلدی کہاں جانا ہے, امام صاحب سجدے میں پہلے ہی کھڑے ہو گئے. ان کی اس کے بارے میں باقاعدہ وعیدیں آئی ہیں
کہ ایسے شخص کے بارے میں یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اس کا جو سر ہے وہ چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، جو امام سے آگے چلنے کی جلدی میں. مطلب آپ سوچیں تو صحیح، اتنا پرابلم ہے. مسجد میں آ کر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو، بے کلی بے چینی. امام صاحب 1-2 منٹ ڈیلے ہو جائے بس، اب نمازی صاحب نے امام صاحب کو پکڑ لینا، حضرت 2 منٹ دیر سے آیا. اچھا امام صاحب روزانہ مثال کے طور پہ 6-7 منٹ میں نماز پڑھاتے ہیں، 4 رکعتیں 8 منٹ میں پڑھاتے ہیں. ایک دن امام صاحب نے 10 منٹ میں پڑھا دی تو 2 بزرگ ہمارے ہوں گے، 2 صاحب ہوں گے، پکڑ لیں گے، حضرت آپ نے 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دی. اچھا کسی دن امام صاحب نے 1 منٹ لمبی دعا کر دی، امام صاحب کو پکڑ لیں گے لوگ، حضرت آپ نے اتنی لمبی دعا کر دی. اچھا یہ جو اتنی باتیں کر رہا ہے نا، 2 منٹ لیٹ آ گئے، 2 منٹ لمبی نماز پڑھا دی، 1 منٹ دعا لمبی کر دی، وہی اعتراض کرنے والا مسجد کے باہر 4 لوگوں کے ساتھ 20 منٹ تک کھڑا رہے گا، گپ مارتا رہے گا، وہ دنیا بھر کی باتیں کرے گا، نو پرابلم، موبائل پر گھنٹوں بات کرے گا. 2 منٹ مسجد میں زیادہ کیوں گزرے؟ توبہ توبہ توبہ. سوچو اتنی جلدی کیوں ہے مسجد سے بھاگنے کی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، خوش نصیب ہے جسے رب بلاتا ہے، اور جس کے گھر میں کوئی آتا ہے وہ اسے خوش کر کے راضی کر کے بھیجتا ہے. ارے رب جسے مہمان بنائے اسے عطاؤں کے در کھول دیتا ہے، اس کی جھولیاں بھرتا ہے. کبھی یہ نہ کہو کہ میں مسجد میں نہیں جاتا. ارے میری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ رب تمہیں مسجد میں نہیں بلاتا. اللہ سے مانگو میرے مولا اپنا مہمان بنا، اور بار بار بنا، اور مسجد میں جاؤ تو سکون سے بیٹھو. احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ وہ خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. those 7 persons 7 کیٹیگریز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. ان 7 خوش نصیبوں میں خوش نصیب وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اسے مسجد میں قرار آئے. آج پرابلم یہ مسجد میں جا کے بے قرار ہو جاتے ہیں. مومن کی مثال دی گئی، روایتوں میں فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے whenever he is in masjid he is like fish in the water. مچھلی پانی میں کیسی پرسکون ہوتی ہے، اس کی زندگی اسی میں. بٹ ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں ہوں ایسا لگتا ہے فش وداؤٹ واٹر ہے، بے چین بے کل گھڑی دیکھتے رہیں گے. ابھی تک بیان ختم نہیں ہوا، ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، ابھی تک دعا، ٹینشن. جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا بھاگنا شروع. سوچئے یہ جلد بازی کا مقام نہیں. بیٹھو، اللہ کے مہمان بنے ہو، مانگو اس سے، کچھ ذکر کر لو، کچھ تلاوت کر لو. یہ جلد بازی کا مقام نہیں. اور نماز سکون سے پڑھیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ہم نے سنی نماز کے چور کے بارے میں، مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے. جو منی تھیف کرتا ہے نا، اس سے زیادہ ورس جو ہے وہ نماز کا چور ہے. اس کی وجہ بیان کی مفتی صاحب نے. فرماتے ہیں کہ مال کا چور کچھ نہ کچھ تو نفع اٹھا لیتا ہے نا، پیسے تو مل جاتے ہیں اس کو، پھر گناہ ملے گا، پھر عذاب ملے گا، پھر سزا ملے گی، پیسے کا تو فائدہ ہوا نا. مگر نماز کا چور جو ہے وہ سزا بھی پوری پائے گا، نفع کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، پروفٹ تو ہے ہی نہیں، لاس ہی لاس ہے. تو ایسی چوری کر رہا ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اور مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، رائٹ آف اینی پرسن وہ چوری کر رہا ہے نا. مگر نماز کا چور یہ ہے جو اللہ کا حق مارتا ہے. ذرا سوچو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھیں بٹ ان پراپر مینر پڑھیں، اس کی رولنگز کے ساتھ پڑھیں، جلد بازی میں نماز نہ پڑھو. اسی طرح حضرت سید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا. فاسٹ رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی ہے نا، اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. یعنی برے خاتمے کی جو ہے نا وہ وعید ہے کہ اگر کوئی شخص پراپر طریقے سے نماز اس طرح نہ پڑھے تو اس کے برے خاتمے کی وعید ہے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کوے کی سی ٹھونک مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے منع فرمایا. وہ کوا نہیں ٹھونک مارتا، اس طرح جو سجدے کرتے ہیں جلدی منع فرماؤ. جس طرح درندہ پیر بچھاتا ہے، کچھ لوگ سجدے میں بھی پراپر وے میں نہیں بیٹھتے. تو پتا چلا نماز پڑھنی ہے اس کی رولنگز کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ پڑھنی ہے. اب آپ کہیں جناب وہ کہاں سے سیکھیں؟ آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے،
الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس میں باقاعدہ وضو کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، نماز کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے احکام، لاز آف صلاح، انگلش میں بھی موجود ہے. اس کو پڑھیں اور اس میں بڑی آسان طریقے سے ہمیں نماز کے بارے میں بتایا گیا، وضو کے بارے میں بتایا گیا. ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا، نماز کے بارے میں کیا پڑھا؟ نماز کی کتنی فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. تو لاز آف صلاح، نماز کے احکام کتاب حاصل کریں، اور پریکٹیکلی سیکھنا چاہتے ہیں تو سب کو دعوت دوں گا جتنے یہاں موجود ہیں. بلکہ اس فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے الحمدللہ میری بھی حاضری ہے 3 دن مدنی قافلے میں. ابو البنتین حافظ حسان بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی 3 دن قافلے میں، ہم سب برمنگھم جا رہے ہیں. تو آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، چلیں ہم 3 دن میں نماز بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں سیکھ لیں گے، وضو کا پریکٹیکل بھی سیکھ لیں گے، غسل کے فرائض بھی سیکھیں گے. تو یہ لمحے بار بار نہیں آتے، تو تھوڑا وقت تو دینا پڑے گا نا، اور اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی والے خود چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح یہ باتیں سیکھ لیں تاکہ جو ہے وہ ہمیں یہ علم آ جائے، یہ بیسکس ہمیں معلوم ہو جائے. بہرحال اب ایک اور بڑی جلدی، ہریڈنس، کوئکنس، وہ کیا ہے؟ نماز میں پہلی رکعت حاصل کرنی ہے، مسجد میں دوڑتے ہیں لوگ. اب بندہ کہا یار نماز کے لیے دوڑ رہا ہوں، آپ کو یہ بھی برا لگ رہا ہے. دیکھیں مینرز ہیں، وقار ہے، اسلام جو ہے وہ بہت ساری ہماری بہتری چاہتا ہے. اب بھاگتے بھاگتے گر گئے آپ، سر پھٹ گیا، کسی اور پر گر گیا، اس کو زخمی کر دیا، یہ بھی تو اسلام نہیں چاہتا نا. سنیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ. جو پالو پڑھ لو، جو رہ جائے پوری کر لو. پہلی رکعت پانے کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، اس میں کئی گر جائیں گے کیونکہ وضو کیا ہوتا ہے، پیر بھی تھوڑے سے سلپری ہوتے ہیں، اور پھر سے دھمک پیدا ہوتی ہے، شور پیدا ہوتا ہے. یہ مسجد کا ادب نہیں ہے. اچھا دوسرا جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ، اس کی کنسنٹریشن ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ایک باوقار، ایک مینر کے ساتھ وضو کر لیا، چلتے ہوئے آئیں، جتنی رکعت مل گئی پڑھ لیں، یا پہلے آ جائیں اگر آپ کو پہلی رکعت پانی ہے، اب وضو کر کے بھاگ رہے ہیں. بالکل اسی طرح اس کی وجہ سے وضو کا پانی جو ہے وہ مسجد میں ٹپکتا ہے. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ فصیل یعنی جو حوض کی دیوار ہے، پہلے حوض ہوتے تھے، اب وضو کیا ویسے ہی ہاتھ جھٹکتے فرش مسجد میں پہنچ گئے، یہ ناجائز ہے. مسجد میں وضو کا پانی ٹپکانا یہ ناجائز. تو پراپر وے میں وضو کریں، اپنے ہاتھوں کو خشک کریں، اور پھر ایک اچھے باوقار انداز میں مسجد کی طرف جائیں. مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. اچھا میں نے جو بات کی تھی کہ امام سے پہلے کچھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں وعید سنیے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا یہاں موجود ہے یا مدنی چینل پہ کوئی ایسا سن رہا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں. آپ سوچئے جو امام سے بھی پہلے جا رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے چلنا ہے، بولتے پیچھے اس امام کے ہیں اور چلتے آگے اس امام کے ہیں، تو یہ جلدی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب قبولیت دعا میں جلد بازی، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر مدنی چینل پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں ان کو بھی یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا کی اور اب بس ٹینشن اسی بات کی جلدی قبول ہو جائے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں سنیے، دعا کے قبول ہونے کے مینرز میں سے یہ مینر ہے، آداب میں سے یہ آداب کتابوں میں لکھا کہ اس کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کرے، صبر کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، ایکسپٹ ہوتی ہے بندے کی دعا جب تک گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، جب تک جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہیریڈنس، یہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ کہے میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے معلوم نہیں کہ قبول ہوئی، لہذا وہ تھک کر بیٹھ رہے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگتے رہیں، امید رکھے کہ قبول ہوگی، یہ نہ کہیں کہ کب قبول ہوگی. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو بڑی خوبصورت آج روایت آپ سنیں گے، اور اگر اس کو غور سے سن لیں آئندہ دعا قبول نہ ہوئی تو دل نہیں ٹوٹے گا، آپ کو دعا مانگنے میں مزہ آنے لگے گا. غور سے سنیے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو ابھی نہ دو، ڈونٹ گیو اٹ ٹو ہم، ہیں پھر مانگنے دو، کیونکہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ لک اٹ، جب کوئی اللہ کا پیارا مانگتا ہے، رب چاہتا ہے یہ اور مانگے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کا گڑگڑانا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق گناہگار وہ دعا مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز ناپسند ہے۔ سوچو، میں دعا کروں اور رب جبرائیل سے فرمائے، کاش زندگی میں کوئی ایک دعا ایسی کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ ہم مانگیں اور رب جبرائیل سے فرمائے کہ اے جبرائیل میرے بندے کو نہ دو، اسے اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے۔ ہمیں کچھ نہ ملے، کاش ہماری دعائیں قبول نہ ہو، ایک بار رب فرما دے کہ مجھے تیرا مانگنا پسند ہے، اس سے اچھی زندگی کی کوئی بات ہے؟ اور ہم کہیں قبول نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ ارے صرف جو میں نے مانگا وہی مل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دعا بندے کی 3 ہاتھ سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ جو مانگتا ہے وہ اسے دے دیا جاتا ہے، قبول ہو جاتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یا پھر بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے قیامت کے لیے اجر جمع کر دیا جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ قیامت کے دن وہ اجر دیکھے گا، وہ ثواب دیکھے گا، وہ ریوارڈز دیکھے گا اور عرض کرے گا، مولا میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی، قبول نہ ہوئی، تو وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ کی جاتی، اتنا ریوارڈ، اتنا اجر۔ تو دعا مانگو اور دھوم دھام سے مانگو، بڑی کانفیڈنس کے ساتھ مانگو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک بار حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علیہ رحمت اللہ المنان نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا، اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں ڈیلے کرتا ہوں، تاخیر کرتا ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنوں کو جس کی آواز پسند ہے اسے کہا جاتا ہے اور مانگو، تو انشاءاللہ مانگے جائیں گے، اور دل جمعی کے ساتھ مانگے۔ اللہ سے دعا مانگو جلد بازی کے اندر نہیں۔ اب یہ کس سے کلام ہے؟ دعا رب سے کلام ہے نا، اس میں ہماری کانسنٹریشن کہاں ہوتی ہے، ہمارا دھیان کدھر ہوتا ہے؟ ارے اللہ سے مانگ رہے ہو تو آنکھیں بھی جھکی ہوں، سر بھی، دماغ بھی حاضر ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی طرح میں نے شروع میں کہا تھا، امپریس ہونے میں ہیسٹ، کوئکنس، فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، اور یو کے والے تو کچھ زیادہ جلدی امپریس ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بابے، بہت سارے عامل، بہت سارے ایسے پیر صاحبان، یقیناً شیوخ پیر صاحبان جو شریعت کے پابند ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دعوت اسلامی یہ فیضان اولیاء، فیضان علماء، فیضان مشائخ ہے، فیضان پیران عظام ہے۔ ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے علماء، مشائخ، اللہ والوں کا ادب سکھایا ہے، مگر بدقسمتی سے اس حلیے میں، اس انداز میں بھولی بھالی آقا کی امت کو بہت زیادہ بدنام بہکایا جا رہا ہے، پرابلم دی جا رہی ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور فوراً لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، امیر اہل سنت نے یہ واقعہ بڑا زبردست نقل کیا، اور اس سے ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم جلدی جلدی جو امپریسڈ ہو جاتے ہیں نا۔ لکھا ہوتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی جب کسی رنگ برنگے جبے میں ملبوس، گردن میں موٹے دانوں والی کوئی تسبیح پہنا آ جائے، ہاتھوں میں انگلیاں میں بہت ساری انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، اور لمبی لمبی زلفیں ہوں، حق ہو کے نعرے لگاتا ہو، تو فوراً ہی ہم امپریس ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے وہ شریعت پر کتنا عمل کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں بھی لکھا، ایک بار اپنے مدنی مذاکرے میں بھی ہمیں سنایا تھا۔ An Islamic brother related an incident that happened approximately in 1998. آج سے پرانی بات ہے، کئی عرصہ سال پرانی۔ وہ کہتے ہیں I used to work at a shoe shop. جوتے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ One day a man wearing neat and clean dress, several rings on his fingers, a necklace of beads around his neck and a hanky over his head. عجیب و غریب اس کا حلیہ تھا،
اور اب came to my shop in the morning. صبح صبح وہ ہماری دکان پر بھی آ گیا. He came and sat in the front chair of my employer. Prior to this, we asked him something. Our employer asked him, Baba, what do you want? آپ کو کچھ چاہیے؟ But that person replied nothing and started staring at our boss. ہمارے جو سیٹ تھا اس کو گھورتا رہا. Our boss asked him many times, but he remained silent. Our boss asked him one more time, Baba, what do you want to have? ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟ Now that Baba spoke quietly and in a very mysterious accent, جو ان کا انداز ہوتا ہے ایک، اس انداز میں اس نے کہا کہ بابا will get your shirt. بابا تیری جو ٹی شرٹ پہنی ہے، تو نے جو کرتا پہنا یہ چاہیے. وہ کہتا بابا میں دوسرا دے دیتا ہوں، یہ تو پرانا ہے. کہا نہیں، بابا کو تیرا ہی کرتا چاہیے. اب جب بہت بار اس نے کہا، اب وہ بابا تھا اور بابا سے کوئی کوئکلی امپریسڈ ہونے والا شخص تھا، اس نے اپنا کرتا اتارنا شروع کیا. کہا نہیں نہیں رہنے دو رہنے دو، بابا دل دیکھتا ہے. بابا جسٹ وانٹ ٹو سی یور ہارٹ. اوکے دین اوکے. اچھا اب پھر بابا تھوڑی دیر مزید گھورتا رہا، اسٹیئر کرتا رہا. کہا اب بابا کیا چاہیے؟ کہا بابا تیرے جوتے لے گا. آئی وانٹ یور شوز. اس نے کہا بابا جوتوں کی دکان ہے، جو نیا جوتا چاہیے میں لے دیتا ہوں، میرے جوتے کا کیا کرنے، پرانے شوز ہیں، اولڈ